حضرت نوح علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں لگ گئے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو خدا نے حکم دیا کہ اپنے اہل خانہ اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لینا۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے زمین سے چشمے پھوٹ پڑے، اس کے ساتھ ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ زمین پر پانی بڑھنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا کہ تم جاؤ، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا کی گھاٹ اتر گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اللہ کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے حوالے سے گزشتہ دنوں سائنسدانوں نے انکشاف کیا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ڈھونڈ لی ہے۔ ترکی اور چین کے سائنسدانوں نے ترکی کے صوبے اگری میں واقع ارارت پہاڑ پر تلاش کا آغاز کیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی باقیات تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب دنیا بھر سے 100 سے زائد ماہرین اس پہاڑ پر جمع ہوئے اور ان شواہد کا معائنہ کر کے متفقہ طور پر اعلان کیا کہ سائنسدانوں کی تحقیق درست ہے اور یہی وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اتری تھی۔ ماہرین کی اس ٹیم میں شامل جیو سائنس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے پروفیسر رائل اسپرمیٹ کا کہنا تھا کہ اس پہاڑ پر ہمارے جمع ہونے کا مقصد ماضی میں برپا ہونے والے اس تباہ کن واقعے کے شواہد کو جانچنا تھا۔ انہیں پوری طرح جانچنے کے بعد میں اس بات پر متفق ہوں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی واقعی اسی پہاڑ پر اتری تھی۔ اس وقت دنیا میں اس قدر سیلاب آیا تھا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی زمین سے 13,000 فٹ بلند ہو گئی اور پانی اترنے پر بالآخر اس پہاڑ کی چوٹی پر آ ٹھہری۔ بعض علماء دین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم بھی فرمایا کہ فلاں درخت اگاؤ جس سے کشتی بنائی جائے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہ درخت اگایا اور 100 سال تک اس کا انتظار کیا، پھر اس کو کاٹ کر ہموار کیا۔ اس میں بھی ایک قول کے مطابق 100 سال اور دوسرے قول کے مطابق 40 سال کا عرصہ لگ گیا۔ محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ حضرت سوری رحمت اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ لکڑی ساگوان کی تھی اور دوسرے قول کے مطابق وہ صنوبر کے درخت کی تھی۔ ناظرین گرامی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تیار کردہ کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی۔ ایک اور قول کے مطابق لمبائی 2000 گز اور چوڑائی 100 گز تھی۔ حضرت سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کے اندرونی اور بیرونی حصوں میں تارکول اچھی طرح سے ملنے کا حکم ملا تھا اور ہدایت کی گئی تھی کہ کشتی کا سامنے کا حصہ بلندی کو اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ اس کشتی کی اونچائی 30 گز تھی اور اس میں 3 منزلیں تھیں۔ کشتی کے اوپر ایک ڈھکن تھا جس سے وہ بند کر دی جاتی تھی۔ اگر ہم آج کے زمانے کے مطابق دیکھیں تو ایک بہت بڑی جدید اور زبردست آبدوز تھی۔ طوفان نوح گزر جانے کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کبوتر کو بھیجا تو وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم زمین پر نہیں اترے، اس لیے پھر جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ۔ تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے۔ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور عرض کی کہ اے خدا کے پیغمبر، آپ میرے گلے میں ایک خوبصورت توق عطا فرمائیے اور میرے پاؤں میں سرخ غضاب مرمت فرمائیے اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف عطا فرمائیے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے یہ دعا فرما دی کہ اس کے گلے میں دھاری کے خوبصورت ہار پڑا رہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے، جس کے بعد آج تک کبوتر کی نسل اسی طرز پر تخلیق ہوتی ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔
اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔